بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک الوینا کی داستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے۔ تو چلیے آج ہم آپ کا ایک کہانی بتاتے ہیں، غلطی کا احساس۔ عاقل کے ہاتھ بڑی تیزی سے گنڈیریاں کاٹنے میں مصروف تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی کیونکہ اس کو تنخواہ کی خوشی تھی۔ تنخواہ ملنے کے تصور ہی وہ شدید تھکاوٹ کے باوجود کام کرنے میں مصروف تھا۔ عاقل میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ اس کے والد ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتے تھے، مطلب کسی آفس وغیرہ میں وہ ملازمت کرتے تھے۔ ان کی مالی پوزیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ گھر کے دیگر اخراجات کے ساتھ اس کی تعلیم کا خرچہ برداشت کریں، مگر اس کا شوق کو دیکھتے ہوئے وہ اسے پڑھا رہے تھے۔ عاقل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر کوشش کرتا تھا پڑھنے کی۔ عاقل کے والدہ 2 ماہ سے بیمار تھے، جس کی وجہ سے وہ کام پر نہ جا سکتے تھے۔ عاقل کے امتحانی فارم کے لیے انہوں نے پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے، مگر عین اس وقت جب اس نے اپنے ٹیچر کو فیس کے پیسے ادا کرنے کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا پاکٹ خالی تھی۔ خالی جیب دیکھ کر عاقل کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ فارم جمع کرائے بغیر واپس آ گیا۔ فیس جمع کرانے کے لیے اسے ادھار پیسے تو مل گئے، مگر اسے اس بات کی ٹینشن تھی، پیسے تو ادھار میں نے لے لیے مگر اس سے میں دوں گا کیسے، کیونکہ میرے تو اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ اس نے پھر ایک کام سوچا کہ میں بندو بھائی کی دکان پر ایک ماہ کے لیے مزدوری کا کر لیتا ہوں۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ عاقل کے امتحانات کی بھرپور طریقے سے تیاری کی تھی۔ پہلے روز اسے پرچہ حل کرتا دیکھ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا عدنان، مطلب ان کا دوست، بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جھلتا تھا کہ یہ محنتی بچہ ہے، پڑھنے والا ہے۔ تیسرے روز بھی قبل چاروں طرف سے بے پرواہ ہو کر پرچہ حل کرنے میں مصروف تھا۔ عاقل کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ اسے دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ پیپر کرنے میں اتنا مشغول ہوتا کہ اسے کسی کا کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اچانک سر آ کر اس کے پاس رک گئے۔ انہوں نے کہا، عاقل آپ نقل کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جی کیا سر؟ عاقل گھبرا گیا۔ ہوں تو یہ سوال تم نقل کر رہے ہو؟ سر نے ایک پرچہ اس کے پاؤں کے پاس سے اٹھایا۔ سر میں سوال نہیں کر رہا تھا، میں نقل نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں سر یہ پرچہ میرے پاس کیسے آیا؟ بہت خوب، نقل بھی کرتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، سر نے یہ کہا۔ اگر تم یہ سوال نہیں کر رہے تھے تو یہ پرچہ تمہارے پاؤں کے پاس کیسے آیا؟ سر نے سخت لہجے میں کہا، سر میں آپ کو یقین کیسے دلاؤں کہ میں یہ سوال نہیں کر رہا تھا؟ عاقل نے رویا نسے لہجے میں کہا، اگر تم سوال نہیں کر رہے تو اس کا ثبوت دو۔ عاقل نے کہا، ثبوت دوں سر؟ کیسے؟ بھائی اس پرچے پر 2 سوالوں کے جوابات لکھے ہیں، بطول تمہارے اگر تم نقل نہیں کر رہے تھے تو میں ان سوالوں کو تمہاری کاپی کے سوالوں سے ملا کر دیکھتا ہوں۔ اگر یہ جواب نہیں مل جاتے تو مطلب آپ نقل نہیں کر رہے تھے، اگر یہ جواب ملتے تو سمجھو آپ نقل کر رہے ہو۔ عاقل نے کہا، سر ٹھیک ہے۔ عاقل کی کاپی اٹھائی اور مختلف صفحات پلٹ کر دیکھے، وہ جواب کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ جس سوال کا جواب عاقل حل کر رہا تھا وہ بھی دوسرے سوال کا جواب تھا۔ تمہارے حل شدہ سوال کاغذ پر لکھے ہوئے سوال سے نہیں ملتے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں تمہاری سخت نگرانی کروں گا۔ تم نقل کرنے میں ملوث ملے تو میں تمہاری کاپی پر اپنے رہمار سے لکھ دوں گا کہ تم نقل کر رہے ہو۔ ذرا بھی تاخیر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کاپی عاقل کو پکڑا دی۔ عاقل نے کاپی لے کر دوبارہ پرچہ حل کرنا شروع کر دیا۔ امتحان ختم ہونے پر عاقل کو ایک عجیب سے سکون ملا۔ اب اسے رزلٹ کا انتظار تھا۔
انتظار کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا تھا رب کے کرم سے جب رزلٹ آؤٹ ہوا۔ شام کا وقت تھا۔ ہر گھر اخبار کا خصوصی خمیسہ ہاتھ میں لیے آواز لگاتا جا رہا تھا، میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے، میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے۔ ایک اخبار تو دینا۔ عاقل نے جب جیب میں سے پیسے ٹٹولتے ہوئے کہا، یہ لو اخبار والے بھائی، مجھے اخبار دے دو۔ اخبار والے نے اخبار ہاتھ میں تھما دیا عاقل کے۔ اخبار کے پیسے دے کر عاقل نے سڑک کے کنارے ہی رزلٹ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے بہت جوش تھا کہ میرا رزلٹ آئے۔ پورا اخبار دیکھنے کے باوجود اسے اپنا نمبر نظر نہیں آیا تو اسے سخت تشویش ہوئی۔ اس کا دل مایوس ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے بہت بڑی محنت کی تھی، پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے سرسری طور پر جب پوزیشن لانے والے طلبہ کے نمبروں میں نظر ڈالی تو وہ چونک اٹھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ فرسٹ پوزیشن مبارک ہو، عدنان کی آواز آئی۔ عاقل نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہیں کیسے علم ہوا میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے؟ عاقل نے کہا، میں نے اخبار میں دیکھ لیا ہے۔ اچھا، تو اس لیے تمہیں علم ہو گیا ہے؟ عاقل نے کہا۔ یار عاقل، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ عاقل کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ عاقل نے کہا، کون سی تکلیف؟ آج احساس ہوا ہے کہ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی تیاری نہ کر سکا اور سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عاقل حیران، کون سی سازشوں کی بات کر رہے ہو عدنان؟ بات یہ ہے عاقل کہ میں تمہاری صلاحیتوں کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا تھا۔ میں نے تمہیں مختلف طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ تمہارے معذور ہونے کا فائدہ اٹھا کر میں نے تمہیں دوستوں میں ذلیل کرنا چاہا، مگر تمہاری ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں کبھی بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے تمہیں اسکول میں لنگڑا مشہور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جب میں ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو میں نے منصوبہ بنایا کہ تمہیں امتحان میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس لیے میں نے تمہاری جیب سے فیس کی رقم اڑائی، مگر تم نے کسی نہ کسی طریقے سے فیس کی رقم جمع کروا دی۔ امتحان میں تم پر نقل کا الزام لگوانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اپنی حرکتوں کے باعث میں خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ورنہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ عاقل حیران، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا منصوبہ تھا؟ عاقل نے کہا، ہاں، میں ہی وہ شخص تھا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ تم نے دیکھ لیا کہ لاکھ کوشش کے باوجود تم اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ذہانت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صحت مند ہو، اس کا جسم صحیح سلامت ہو۔ خدا آدھی صلاحیت ہے جو ہر شخص میں ہوتی ہے، چاہے وہ معذور ہو۔ کاش جو محنت تم نے مجھے شخصیت دینے کے لیے کی، اتنی محنت تم پڑھنے میں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں، مجھے یہ احساس ہو گیا ہے۔ عاقل نے کہا کہ میں غلط ہوں، اس لیے میرے نمبر پہلے سے بھی کم آئے ہیں۔ یہ حسد کا نتیجہ ہے۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ عاقل نے کہا، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہیں اس شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی حسد نہیں کرو گے۔ عدنان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں عاقل بھائی کہ میں کسی سے بھی حسد نہیں کروں گا۔ عدنان کے وعدہ کرنے پر عاقل نے خوشی ہوتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ فرحت جذبات سے مخلوب ہو کر عدنان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ تو دوستو، ہماری آج کی کہانی یہ تھی، کیونکہ ہم کتنی بھی حسد کر لیں، کتنی بھی نقصان پہنچا لیں، لیکن جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں آگے بڑھتے ہیں اپنی محنت سے، اور اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوتا ہے، ان کو کامیاب کرتا ہے جن کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے، اپنی زندگی میں کامیاب کرنے کی لگن ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔